بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم صاحب آپ کے مکتب سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا پشاور کے اندر ایک دفعہ پھر کچھ تو خون کا بازار گرم ہوا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں اور کم و بیش 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ پاکستان میں پھر سے وہی بحث شروع ہوئی ہے کہ کیا وجہ ہے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جو لوگ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں انہوں نے پھر سے اپنے مذہبی بیانیے اور مقدمات پیش کرنے شروع کر دیے۔ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ بتائیے گا آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہے۔ علماء کی جانب سے مذمت کی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ طالبان کو پاکستان میں کارروائیاں اس لیے نہیں کرنی چاہیے چونکہ یہاں پر ایک اسلامی دستور موجود ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ انتہائی افسوسناک حادثہ ہے۔ ہم پچھلے 30-35 سال سے اسی طرح کے حوادث پے در پے دیکھتے رہے ہیں۔ میری پہلے دن سے یہی رائے ہے اور میں نے ان پچھلے برسوں میں بار بار اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے۔ ان لوگوں کا ایک خاص بیانیہ ہے، ان کے کچھ مقدمات ہیں، دین کی ایک خاص تعبیر ہے جس پر وہ بیانیہ مبنی ہے۔ جب تک یہ پوری قوم اس کے مقابل میں ایک دوسرا بیانیہ پیش نہیں کرے گی، اس وقت تک آپ اپنی آئندہ نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے ہاں کے سلیم الطبع لوگوں کو بھی ان سے متاثر ہونے سے نہیں روک سکتے۔ یہ سب جب ہو رہا تھا اور اس کے لیے یہ استدلال کیا جا رہا تھا کہ ہم ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں جو وہاں ہندوستان کا اثر و رسوخ ختم کر دیں گے، اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب مذہبی بنیاد پر ایک تحریک اٹھے گی وہ یہ بات واضح کر دیں گے کہ جمہوری طریقے نہیں بلکہ یہی طریقہ ہے جس سے ایک اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے۔ وہ جب اس بات کو آخری درجے میں اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیں گے تو پھر وہ کون سی چیز ہوگی جو ان کی تقلید کے لیے ادھر سے پیش کی جا سکے۔ اگر یہاں سے کچھ لوگ ان سے متاثر ہوں گے تو وہ انہی سے الہام حاصل کریں گے، وہ اس کے مقابل میں پھر کوئی چیز نہیں سنیں گے۔ چنانچہ جو تحریک یہاں سے اٹھی جس کو تحریک طالبان پاکستان کہا جا رہا ہے، اس کے نظریے میں اور ان کے نظریے میں، اس کے اہداف میں اور ان کے اہداف میں، اس کے مقدمات میں اور ان کے مقدمات میں، ان مقدمات سے نکلنے والے نتائج میں اور ان کے نتائج میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس میں جو تفریق پیدا کی جاتی تھی وہ بھی بالکل بے معنی تھی۔ وہ سب کے سب عمارت اسلامی افغانستان سے متعلق تھے، وہ سب ملا عمر ہی کو اپنا امیر المومنین مانتے تھے۔ تو ایک نظریاتی تحریک کے مقابل میں آپ اپنے کسی قومی بیانیے کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی بنیادی غلطی ہے جو ہمارے ہاں لوگوں سے ہوئی۔ وہ چونکہ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ ان لوگوں کو ہم اس وقت استعمال بھی کر لیں گے، ان کی مدد کر کے ان کے لیے وہاں ایک حکومت کے اسباب بھی پیدا کر دیں گے، اس کے بعد جو ہم کہیں گے یہ کریں گے۔ درا حالے کہ وہ تو ایک خالص مذہبی جذبے سے یہ سب کام کر رہے تھے، ان کے سامنے مذہبی اہداف تھے، وہ ایک مذہبی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ پیغام جس طرح افغانستان کے لوگوں کے لیے ایک منبع الہام بنتا ہے اسی طرح دنیا بھر میں لوگوں کے لیے بنے گا۔ تو جب دنیا بھر میں لوگوں کے لیے بنے گا تو اپنا ملک کیا اس سے محفوظ رہ جائے گا؟ یہاں پر بھی نوجوان، یہاں پر بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ، یہاں پر بھی مذہبی جذبات رکھنے والے لوگ اسی طریقے سے یہ الہام ان سے حاصل کریں گے۔ یہی ہوا ہے۔ میرے نزدیک اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ ہم ایک مقابل میں بیانیہ پیش کریں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 2015 میں اسی صورتحال کو پس منظر میں رکھتے ہوئے وہ مضمون لکھا تھا جو تمام بڑے اخبارات میں شائع ہوا، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ۔ تو وہ جوابی بیانیہ 10 نکات پر مبنی ہے۔ میرے نزدیک آج بھی وہی حل ہے، کل بھی وہی حل ہوگا۔ ہمارے ہاں علماء جس طرح کی بات کرتے ہیں وہ سوائے ایک مجموعہ تضادات کے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یعنی مثال کے طور پر اسی کو لے لیجئے کہ یہاں ایک اسلامی حکومت ہے اس لیے کہ یہاں ایک اسلامی آئین ہے۔ آپ تقابل کر کے دیکھ لیجئے، افغانستان میں جو آئین بنایا گیا تھا وہ پاکستان کے آئین سے زیادہ اسلامی تھا۔ اچھا، یہاں پر مسلمان ہیں، وہاں پر بھی مسلمان تھے۔ یعنی حامد کرزئی
کیا کوئی مسیحی تھے؟ اشرف غنی کیا کوئی بدھ تھے یا ہندو تھے؟ وہ بھی مسلمان ہی تھے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ان کی حکومت کو امریکہ کی امداد حاصل تھی، تو ہماری حکومتیں امریکہ کی امداد کے بغیر کھڑی ہوتی ہیں، یعنی استدلال ہی کر رہے ہیں نا۔ وہ جب یہ استدلال کریں گے تو اس کے مقابل میں یہ بات نہیں چلے گی۔ اگر ان کا وہاں اقدام غلط ہے تو پھر یہاں بھی غلط ہوگا، اور وہاں صحیح ہے تو یہاں بھی صحیح ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اصولی مسئلہ ہے کہ حکومت قائم کرنے کا حق کس کو ہے۔ کیا میرے پاس اگر ایک جتھا ہے اور میں اس سے ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کا عزم لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہوں تو ایک استبداد قائم کرنے کا مجھ کو حق حاصل ہے؟ تو یہ اگر افغانستان میں ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے میں نے ایک خاص موقع پر بہت اصرار سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم افغانستان میں ایک جمہوری حکومت چاہتے ہیں۔ افغانستان کے عوام کو اس کا حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت قائم کریں۔ یہ اصولی موقف تھا جس کی ہمیں تائید کرنی تھی۔ اس وقت اگر وہاں ایک آئین بن گیا ہے اور وہاں کچھ لوگ منتخب ہو کے آ گئے ہیں اور وہ امریکہ کی مدد سے آ گئے ہیں، تو جب آپ اس کو تسلیم کر لیں گے کہ یہ دستور بن گیا ہے اور حکومت قائم کرنے کا یہی نظام صحیح ہے اور اسی طریقے سے جمہوری انتخابات کے نتیجے میں حکومت قائم ہونی چاہیے، تو جلد یا بدیر امریکہ کو جانا ہے وہ چلا جائے گا۔ جب وہ جائے گا تو اس کے بعد وہاں لوگوں کی منتخب کردہ حکومتوں کا نظم ہوگا۔ وہ نظم ہے جو آپ کے نظم سے موافق ہے۔ جب آپ اپنے ہمسائے میں استبداد کی بنیاد پر ایک اسلامی حکومت قائم کر دیں گے، بقول ان کے وہ ایک مذہبی حکومت ہے یا اسلامی حکومت ہے، تو اس کے بعد تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ اسی حکومت کو اسی طریقے سے قائم ہوتے یہاں دیکھنے کے لیے بیتاب نہ ہوں۔ انسان کبھی تضادات میں نہیں جیتا، اس کو ایک واضح موقف کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر وہ ہر جگہ اس کا اطلاق کرتا ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جگہ پر تو خود کش حملہ کرنا بالکل جائز ہے اور ہمارے ہاں وہ ناجائز ہے، وہاں بچوں کو مار دیں تو بالکل جائز ہے، یہاں ناجائز ہے، یہاں بازاروں میں بم چلا دیں تو ناجائز ہے، وہاں جائز ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک، اس کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک آپ ایک واضح موقف اختیار نہیں کریں گے کہ ہر استبداد قابل مذمت ہے۔ حکومت صرف لوگوں کی رائے سے قائم ہونی چاہیے۔ کسی شخص کو لوگوں کی رائے پر قائم حکومت کے خلاف بغاوت کا حق نہیں ہے۔ یہ صرف استبدادی حکومتیں ہیں جن کو اگر آپ الٹ دینے کے لیے خروج کریں تو اس کے جواز پر گفتگو ہو سکتی ہے، ورنہ حکومت قائم کرنے کا یہی ایک طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے کہ لوگوں کی رائے سے قائم ہو، اور افغانستان میں بھی ہمیں لوگوں کی حکومت کے لیے جنگ لڑنی چاہیے تھی۔ جنگ سے میری مراد ہے یعنی اخلاقی جنگ، قانونی جنگ۔ ہم مدد کرتے تو ان لوگوں کی مدد کرتے جو وہاں ایک جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، ایک جمہوری دستور پر وہ وہاں کا نظم چلانا چاہتے تھے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ جو مقاصد ہمارے پیش نظر تھے وہ اس صورت میں زیادہ بہتر طریقے پہ حاصل ہوتے، اس لیے کہ قوموں کا نقطہ نظر اور کسی خاص جماعت یا گروہ کا نقطہ نظر ضروری نہیں کہ اچھا، بڑی خوبصورتی سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ چند اطلاقی توضیح سوالات میں چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اچھا، جب افغانستان کی طرف ہم آج نظر دوڑاتے ہیں، طالبان کی ایک منظم حکومت وہاں پر موجود ہے، جب آپ اس کو بار بار استبداد کہتے ہیں تو حکومت تو وہاں موجود ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو جب لوگ اگر کسی چیز کو قبول کر لیں، عوام نے قبول کیا تبھی انہوں نے حکومت وہاں پر قائم رکھی ہوئی ہے، تو اس کے باوجود استبداد کیسے رہتا ہے؟ یعنی عوام نے کس طرح قبول کیا اور کب قبول کیا اور کب یہ معلوم ہوا کہ عوام نے اسے قبول کر لیا؟ انہوں نے جنگ لڑ کے افغانستان کو فتح کیا ہے۔ وہاں جو حکومت قائم تھی اس کا تختہ الٹا ہے، وہاں کی فوج ان کے سامنے بے بس ہو کر ختم ہوئی ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں فاتحین اپنی حکومت قائم کرتے تھے اسی طرح انہوں نے وہاں اپنی حکومت قائم کی ہے۔ اگر انہوں نے کسی اصول، کسی دستور، کسی قاعدے پر قوم کی رائے سے یہ حکومت قائم کی تو پھر مانے کیا ہے؟ انتخابات کرا دیتے، آنے کے بعد کرا دیتے۔ افغانستان میں اس سے پہلے حالت جنگ میں انتخابات ہوتے رہے، کرائے گئے ہیں نا۔ وہ اس اصول کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک خاص مذہبی گروہ ہے جس کا استبداد وہاں قائم کر دیا گیا ہے۔ جب ایک مذہبی گروہ کا استبداد وہاں جائز ہے، بلکہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، اس پر ہم فتح کے شادیانے منا رہے ہیں، اس کو اسلامی حکومت کہہ رہے ہیں، تو پھر اس پاکستان کا کیا قصور ہے؟ یہاں بھی وہی کچھ ہونا چاہیے۔
پھر لوگ کہیں گے کہ یہ بھی اسلام کے نام پر بنا ہے. دیکھیے وہاں پر خالص اسلام آ گیا, ٹھیٹھ اسلام آ گیا, اسی اسلام کا ظہور یہاں بھی ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سرحد کے اس پار آپ کا بیانیہ ایک ہو اور اس پار آپ کا بیانیہ ایک دوسرا ہو. یہ چیزیں نہیں چل سکتی, اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے فیصلہ کیجئے کہ اگر کسی مذہبی گروہ کی, جس طرح کے عام طور پر ہمارے علماء کا ایک بڑا طبقہ یہی رائے رکھتا ہے, ایک مذہبی گروہ کی استبدادی حکومت یہ اصل اسلامی حکومت ہے, تو پھر پاکستان میں بھی اسی کی جدوجہد کرنی چاہیے. پھر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ یعنی لوگ کہیں گے یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے, یہاں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے, جس طرح کے افغانستان کے لوگ ہیں اسی طرح کے پاکستان کے لوگ ہیں, تو یہاں جمہوریت کیوں, یہاں انتخابات کیوں, یہاں مختلف جماعتیں کیوں, یہاں ان سیاسی جماعتوں کے مختلف منشور کیوں, یہاں لوگوں کو ملا کر حکومت قائم کرنے کی باتیں کس اصول پر؟ پھر ایک سادہ بات یہ ہے کہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ ایک گروہ ہو جو مذہبی گروہ ہو اور اس مذہبی گروہ کا استبداد بزور بازو قائم کر دیا جائے. تو اس اصول کو آپ اگر یہاں درست کہیں گے تو وہ وہاں بھی درست ہوگا, اور وہاں درست کہیں گے تو یہاں بھی درست ہوگا. یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ انسان کے ہاں تضادات کے کوئی مجموعے تخلیق نہیں کرتی. یعنی ایک ذہن ہے جو آپ پیدا کرتے ہیں, وہ ذہن پر ہر جگہ اپنے اطلاق کے راستے تلاش کر لیتا ہے. اس لیے پہلے اس بات میں اپنے ذہن کو واضح کر لینا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اگر ہم یہاں جمہوری حکومت چاہتے ہیں تو ہمیں افغانستان میں بھی جمہوری حکومت قائم کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے, جمہوری حکومت کی تائید کرنی چاہیے, جمہوریت کی طرف سفر کا ساتھ دینا چاہیے. اگر ہم یہاں یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی کوئی ایک تعبیر استبداد سے نافذ نہ ہو, لوگوں کے شخصی معاملات میں اس طرح کی مداخلت نہ ہو, اس طرح ارتداد کی اور شرک کی اور فلاں کی سزائیں لوگوں پر نافذ نہ کی جائیں, اگر ہم اس تعبیر کو غلط سمجھتے ہیں تو وہاں بھی غلط سمجھنا چاہیے اور وہاں بھی اس کی مزاحمت کرنی چاہیے, بلکہ دنیا کے ہر خطے میں ایک ہی قاعدے اور ایک ہی اصول پر بات کرنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سعودی عرب کے لوگوں کے لیے تو بادشاہت کو مثالی نظام قرار دیں اور یہ کہیں کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم جمہوریت اختیار کریں گے. یعنی یا تو اصول کی بات نہ کریں, پھر آپ یہ کہیں کہ کسی خطے کے لیے جمہوریت موضوع ہوتی ہے, کسی کے لیے بادشاہت موضوع ہوتی ہے, کسی کے لیے آمریت موضوع ہوتی ہے. کوئی اصول بنائیے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کے تضادات کی بنیاد پر ایک بیانیہ اختیار کریں اور پھر لوگوں کو یہ درس دیں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اگر وہاں جائز ہے, وہاں بھی انسان بستے ہیں, وہاں پر بھی لوگوں نے ایک حکومت قائم کی تھی, وہاں بھی 2 مرتبہ انتخابات ہوئے تھے, وہ غلط ہوئے, صحیح ہوئے. ہمارے ہاں انتخابات پر 10 اعتراضات ہوتے رہتے ہیں, تو پھر ایک ہی چیز ہوگی. وہاں اعتراض ہے تو یہاں بھی اعتراض ہونا چاہیے. وہاں امریکہ کا اثر و رسوخ ہے تو یہاں بھی موجود ہے. وہاں فیصلوں پر امریکہ اثر انداز ہو رہا تھا تو یہاں بھی ہو رہا تھا. تو اگر آپ کو ایک اصول پر آگے بڑھنا ہے تو پھر پہلے ذہن کو واضح کیجئے کہ آپ کا ریاست کے معاملے میں, آپ کا استبداد کے معاملے میں, آپ کا جمہوریت کے معاملے میں, آپ کا اسلام کی تعبیر کے معاملے میں, آپ کا شخصی معاملات میں مداخلت کے معاملے میں بیانیہ ہے کیا. جو بیانیہ پاکستان میں ہے وہی آپ کا افغانستان میں ہوگا, تو پھر آپ اپنی قوم کو کوئی پیغام دیں گے. ورنہ یہ پیغام پاکستان قسم کی متضاد چیزیں بالکل بے معنی ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علم اور استدلال کی دنیا میں یہ ساری اٹھا کے پھینک دینے کا بھی. جیسے نقطہ آپ نے واضح کیا, چند مختصر باتیں اور پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بہت بڑا آپریشن ہوا, ملت کے اربوں روپے بھی اس پہ لگے, ہزاروں پاکستانی فوجیوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ضرب اسب کے نام سے. اس وقت بھی آپ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ایک فکر ہے, فکر کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا تب تک معاملات سیدھے نہیں ہوں گے. پاکستان میں تو ہم نے مکمل صفایا کر دیا تھا, کافی لمبا عرصہ امن کا وقفہ رہا. افغانستان میں جیسی حکومت بنی اس کے بعد یہاں پر کام پھر شروع ہو گیا. پوچھنا آپ سے میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان میں صفایا کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ صفایا کرنے کے بعد افغانستان میں اب ہم حکومت بنا بھی دیں گے تو وہ ہمارے کنٹرول میں رہے گی, یہاں دوبارہ سے بدامنی نہیں ہوگی. ان کے اوپر بھی ذرا کچھ فرمائیے گا, ان کی بصیرت پر, کہ زخم کھانے کے باوجود پھر وہی کام کیا اور پھر اس کا نتیجہ پھر ہم بکر دینا اور باتوری آپریشن پھر کرنا. یہ پالیسی جن لوگوں نے بنائی ہے یا بیانیہ ترتیب دیا, میں تو بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس کے اہل ہی نہیں تھے. ان کا کام لڑنا ہے. یہ سیاستدانوں کا کام تھا کہ وہ اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے, دانشوروں کا کام تھا, ہماری برتر صحافت کا کام تھا, ان جلیل القدر علماء کا کام تھا جو تضادات میں نہیں جیتے. یہ بیانیہ انہیں بنانا چاہیے تھا, یہ پالیسی بھی انہیں بنانی چاہیے تھی, اور اس کی
قیادت سیاستدانوں کو کرنی تھی۔ اگر سیاستدان قیادت کرتے تو وہ اس طرح کی حماقتیں نہ کرتے، لیکن بار بار توجہ دلانے کے باوجود اس کے جواب میں یہی کہا گیا کہ ہم تو پاکستان کو محفوظ کر رہے ہیں۔ قومیں نظریات کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر، اپنی پالیسی کی صحت کی بنیاد پر محفوظ ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی حرکتوں سے کبھی محفوظ نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل بدیہی چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ جس بیانیے کو وہاں درست سمجھا جائے گا وہ بیانیہ اسی فکر کے لوگوں کے یہاں بھی درست سمجھا جائے گا۔ یعنی وہاں ہمیں بتانا چاہیے تھا نا کہ افغانستان میں کیا مسئلہ ہے اس وقت۔ امریکہ تو جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا، اس موقع پر جب مذاکرات ہو رہے تھے قطر میں، ہمارا موقف کیا تھا؟ طالبان کے ہاتھ میں حکومت آنی چاہیے یا وہاں ایک جمہوری حکومت قائم ہونی چاہیے؟ جمہوری حکومت وہاں قائم تھی، تو اصلی ہدف کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس حکومت کا خاتمہ یا امریکہ کا وہاں سے جانا؟ پاکستان کو، یہاں کے لوگوں کو وہاں موجود دستوری حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، ان کی تائید کرنی تھی۔ ہماری افواج کو اس فوج کو مضبوط کرنا تھا جو افغانستان کے عوام کی منتخب حکومت کی فوج ہوتی۔ جب ہم نے ایک مذہبی گروہ کے ہاتھ مضبوط کیے اور اس کو اپنے قومی مفاد کے مطابق دیکھا تو ہم نے اصل میں بے اصولی کا ارتکاب کیا، ہم نے بیانیے میں تضاد پیدا کیا، ہم نے ایک ہی گروہ کو، انسانوں کے گروہ کو دو متضاد پیغامات دے دیے۔ اس کے نتائج یہی نکلنے تھے، یہ نکلیں گے، ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ وہ قبضہ کر لیں گے تو الحمدللہ ہماری فوج وہ قبضہ ان سے چھڑا لے گی، لیکن اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ چیزیں کیا امریکہ روک سکا؟ یہ آپ بھی نہیں روک سکتے۔ یہ وقتاً فوقتاً اسی طریقے کے معاملات ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ خود وہ یہ محسوس کر لیں کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے وہ ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایران میں جب حکومت قائم ہوئی اور اس انقلاب کو باہر برآمد کرنے کی کوشش کی گئی تو کچھ دیر کے بعد وہاں کی قیادت کو یہ احساس ہو گیا کہ موجودہ دور میں اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ خدا کرے کہ اب ان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس طرح کا معاملہ پاکستان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بس اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو کچھ اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملتا رہے گا، لیکن تحریکیں نہ اس طرح ختم ہوتی ہیں، نہ فکر اس طرح ختم ہوتے ہیں۔ اس کو اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو آپ کا ایک واضح بیانیہ ہونا چاہیے۔ ان 10 نکات سے متعلق جو میں نے اپنے اس مضمون میں بیان کیے تھے وہ پھر میرا بھی بیانیہ ہونا چاہیے، آپ کا بھی بیانیہ ہونا چاہیے، فوج کا بھی ہونا چاہیے، سیاستدانوں کا بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس بیانیے کے مطابق ہمیں اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دینی چاہیے۔ یعنی اگر ہماری قوم کا ایک بیانیہ ہے تو ہم اسی کی تائید باہر بھی کریں گے۔ امریکہ جب جمہوریت کا علمبردار ہو کر باہر استبداد کی حمایت کرتا ہے تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب وہ باہر بادشاہتوں کا معاون ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب وہ آمریت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور باقی ملکوں کی افواج کو استعمال کرتا ہے تو ہماری کیا رائے ہوتی ہے؟ تو جو ہماری رائے اس کے بارے میں ہوتی ہے وہی ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے اور ہونی چاہیے جنہوں نے یہ پالیسی بنائی جو سراسر تضادات تھی۔ سراسر تضادات تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جو پوچھتے ہو کہ اس میں کیا ہے، یہ کس کی دکھ درد کی دوا ہے، تو آؤ بیٹھو دکھاؤں تم کو، ہے کیسی الجھن بتاؤں تم کو۔ میں کھو گیا ہوں، میں بے نشاں ہوں، میں کس سے پوچھوں کہ میں کہاں ہوں۔ پتا جو میرا بتا رہے ہیں، جو مجھ کو رستہ دکھا رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، پر ایک مشکل، میں سوچتا ہوں۔ جسے یہ کہتے ہیں دین کا رستہ، نہیں رہا وہ کہیں کا رستہ۔ جو آئینہ یہ دکھا رہے ہیں، یہ مجھ کو مجھ سے ڈرا رہے ہیں۔ اس آئینے میں ہے ایک حیوان، کسی طرح بھی نہیں جو انسان۔ ہمیں سبق یہ پڑھا رہے ہیں، یہ حکم رب ہے جتا رہے ہیں۔ عرب
خدا کا، عجم خدا کا، زمین خدا کی، علم خدا کا، سلاؤ تلوار سر اڑا دو، بتانے کفر و ریا کو ڈھا دو، جہاں مسلمان نہیں ریاست ہر اس حکومت کو تم گرا دو، جو امن کی بات کر رہے ہیں یہ سارے بزدل ہیں، ڈر رہے ہیں کفر کے یہ چراغ سارے، لہو سے ان کے انہیں بجھا دو، یہ کافروں کے امام پکڑو اور ان کا نام و نشاں مٹا دو۔ یہ میرے قرآن کی آیتیں ہیں، میرے نبی کی روایتیں ہیں، جنہیں یہ پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں خدا کی مرضی ہو اور شاید یہ اور معنی بتا رہے، یہ میرا سارا وجود اوڑے، میری نمازیں درود اوڑے، جلا رہے ہیں مٹا رہے ہیں، ہے ایک قیامت جو ڈھا رہے ہیں، کوئی بتائے کہ سب یہ کیا ہے، کہ دین میں یہ ظلم کیوں رواں ہے؟ رحیم و رحماں اگر خدا ہے جو دل کے احوال جانتا ہے، اگر وہ عادل ہے، بے خطا ہے، تو اس نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ کوئی بتائے کہ سب یہ کیا ہے؟ کوئی نیا ہو یا ہو پرانا، ہو کوئی عامی یا کوئی دانا، ہے سوچ جس کی مخالفانہ، پھر اس کا دوزخ ہی ہے ٹھکانہ۔ یہ حق تکفیر کا چرانا، یہ بے قصوروں کا خون بہانا، یہ میری فطرت قبول کر لے، جو دے رہے ہیں وصول کر لے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہے ایسا، نبی خدا کا نہ دین ہے ایسا، خدا کا قرآن پڑھنے والے، نبی پہ ایمان رکھنے والے خدا کی بستی جلا رہے ہیں، یہ کیسی دنیا بنا رہے ہیں؟ ہماری آنکھوں میں ایک نشان سوالیہ ہے بوجھ دل پر کہ جیسے کوہ ہمالیہ ہے دین کیا اور ہم نے کیسا بنا لیا ہے، وہ زہر کیا ہے جو ہم نے چپکے سے کھا لیا ہے۔ سبھی سوالوں کا ہے مدلل جواب، اس میں ملے گی حکمت بھی اور تم کو کتاب اس میں، یہ شب کی ظلمت کو دور کرتا ہوا دیا ہے، یہ سب اندھیروں کا ایک جوابی بیانیہ ہے۔